الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی اور دوستو عزیزو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور انسانیت پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ روزانہ اپنے ذمے لازم کر لیں کہ ہم کچھ مقدار ہو سکے تو روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے اس کا ایصال ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت عمل، کوئی صدقہ کر کے جتنا آدمی کی توفیق ہو، اس کا ثواب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بخشتے رہیں۔ میں نے اپنے طلبہ میں یہ بات کی کہ ہم روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی عمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کسی کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ نے مقام محمود کا وعدہ فرما رکھا ہے، تو ہمارے عمل سے حضور کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے عمل سے حضور کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے عمل سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا، ہماری ہی آخرت بنے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام درج ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، اور اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اللہ کے نبی فرمایا میری محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ لا یؤمن احدکم
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، کامل درجے کا مسلمان نہیں کہلا سکتا، جب تک کہ اس کی زندگی کا ہر طریقہ اور اس کے دل کا ہر جذبہ اور خواہش فرمایا میرے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت بھی ضروری ہے۔ ایک ہے آپ کے طریقوں سے محبت، آپ کے سنت اعمال سے محبت، وہ بھی ضروری ہے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کی یعنی ذات سے محبت بھی ضروری ہے، طریقوں سے ہٹ کے بھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کس قدر محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے صحابہ نے اپنا سب کچھ حضور پر لگایا۔ ہجرت کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا 2 جمعے پہلے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر حضور سے محبت تھی کہ جب جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے لیے تو گھر کے اندر جتنا سرمایہ تھا، ساری اپنی پونجی جمع کی ہوئی، وہ ساری کی ساری بھی ساتھ لے لی اور گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور اپنے بچے کہاں رہ رہے ہیں؟ کفار مکہ کے درمیان رہ رہے ہیں۔ بچیاں ہیں، حضرت اسماء ہیں، حضرت عائشہ ہے، ان کی بیوی ہے، اپنا بوڑھا والد ہے، ان سب کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر اور اپنا سارا سرمایہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور بعد میں جب ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر سے چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ان کے والد ابو قحافہ، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر میں آئے اور آ کے پوچھا بچیوں سے، حضرت اسماء حضرت عائشہ سے، کہ لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ نے اپنی جدائی کا غم بھی دیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اپنا سارا سرمایہ بھی ساتھ لے گیا۔ تو ابوبکر تو ساتھ لے کر گئے تھے، تو ان بچیوں نے جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیسے پڑے ہوئے ہوتے تھے تو وہاں، کیونکہ یہ نابینا تھے ان کے والد، تو اس جگہ جو پتھر کی کنکریاں اٹھا کے وہاں ڈال دیں، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور اپنے نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پھرایا کہ دیکھو یہ بہت کچھ ہمارے لیے سرمایہ چھوڑ کے گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا، خود تو چلا گیا ہے لیکن تمہارے لیے انتظام کر کے گیا ہے۔ تو وہ بھی ابوبکر کی بیٹیاں تھیں، تو ابوبکر نے سب کچھ حضور پر لگایا۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں چلنے سے زخمی ہو رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے جو ہے وہ غار حراء تک، غار ثور تک لے جا رہے ہیں، اور پہلے حضور کے جانے سے پہلے غار کو صاف کر کے، تاکہ کوئی چیز اگر نقصان دینے والی ہو تو ابوبکر کو نقصان دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ دے۔ تو یہ ابوبکر نے اپنا سب کچھ حضور پر لگایا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سرمایہ سب کچھ اٹھایا اور جا کے حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے، خود ٹاٹ کا لباس پہن کے، ان میں بٹنوں کی جگہ ببول کے کیکر کے کانٹے لگا کے ان کو جوڑ لیا، تو سب کچھ جا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بھی وہ لباس پہنا ہے جو ابوبکر نے پہنا ہے، ٹاٹ کا لباس، اور آ کے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابوبکر کو آپ اللہ جل جلالہ ابوبکر پر سلام بھیج رہے ہیں، اور یہ فرما رہے کہ ابوبکر کو میرا سلام دو اور اس سے پوچھو کہ اس حال میں خوش ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب سلام دیا تو خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر راضی ہوں۔ تو اس قدر محبت تھی ابوبکر رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔
ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہے کہ جتنی اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو جتنی مجھے اس وقت خوشی ہوتی، اپنے والد کے ایمان پر بھی اتنی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی۔ آپ کے چچا ایمان لے آتے تو اس سے آپ کو خوشی ہوتی، اور آپ کی خوشی کی وجہ سے ہمیں بھی خوشی ہوتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان سے کہا کہ اے عباس، مجھے آپ کے ایمان لانے سے اس قدر خوشی ہے کہ اگر میرا باپ بھی ایمان لے آتا تو مجھے اس قدر خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کی رشتہ داری حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، آپ حضور علیہ السلام کے چچا ہے، آپ کے ایمان لانے سے حضور علیہ السلام کو خوشی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام سے کی خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اس قدر حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ غزوہ احد کے اندر حضور علیہ السلام کو زخم آئے، خود کی کڑیاں حضور کے چہرے میں گھس گئیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ دوڑے کہ ہم حضور کی یہ تکلیف دور کریں، خود کی کڑیاں نکال لیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں نکالوں، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے جو ہے وہ حضور کے چہرے سے کڑیاں نکالنے لگے۔ اب ہاتھ سے نکالیں تو ان کو ہلاتے تو حضور کو تکلیف ہوتی، تو انہوں نے اپنا منہ حضور کے رخسار پر لگایا، اپنے دانت ان کڑیوں پہ ڈالے اور ان کو کھینچا اپنے دانتوں کے ساتھ، 2 کڑیاں حضور کے چہرے میں گھسی، تو کڑی تو ایک نکل آئی لیکن ابو عبیدہ کا دانت بھی ایک نکل گیا۔ اس پر ابو بکر نے کہا کہ ابو عبیدہ اب چھوڑو، اب میں نکالتا ہوں دوسری کڑی۔ تو عرض کیا کہ یہ موقع کبھی زندگی میں دوبارہ شاید نہ آئے کہ میرے لب حضور کے رخسار سے لگیں اور میرے دانت جو ہے وہ حضور کے چہرہ اقدس سے کڑیاں نکالیں، یہ سعادت کبھی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو دوبارہ انہوں نے منہ ڈالا، دانت ڈالے اور دوسری کڑی کو کھینچا تو دوسری کڑی بھی نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی نکل گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلی کڑی جب نکالی تو 2 دانت ان کے نکل گئے، دوسری کڑی جب نکالی تو دوسرے 2 دانت بھی نکل گئے اور خون منہ سے نکل گیا۔ تو یہ تکلیف برداشت کر لی، لیکن حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کے خود کڑیاں اپنے دانتوں سے نکالی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ابو عبیدہ کے دونوں دانت سامنے کے ٹوٹ گئے تھے، ظاہر سامنے کے دانت ہی آدمی کا حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے، یہ اگر نکل جائیں تو آدمی عجیب سا لگتا ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے اندر کھوبی ہوئی کڑیوں کو نکالا تھا اپنے دانتوں کے ذریعے سے، تو جب ہنستے تھے تو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے یہ۔ تو یہ قربانی صحابہ کے لیے، صحابہ نے حضور علیہ السلام کے لیے اس قدر محبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اسی غزوے کے اندر جب انہوں نے کڑیاں نکالی تو ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس سے خون جاری ہو گیا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے جہاں سے خون نکل رہا تھا انہوں نے اپنے ہونٹ مبارک وہاں لگائے اور اس خون کو سارا چوسا اور نگل گئے اپنے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ مالک یہ کیا کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جسم کے اندر محمد علیہ السلام کا خون داخل ہو جائے گا، اللہ جل جلالہ اس جسم کو آگ پر حرام فرما دیں گے۔ اتنی محبت تھی حضور علیہ السلام سے۔ اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، سینگیاں لگوائی، اس سے خون نکالا آپ علیہ السلام، وہ خون نکلا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جاؤ یہ خون باہر دبا کے آ جو زمین میں دفن کراؤ۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دفن کرے دبا آئے ہو؟ عرض کیا کہ دبا آیا ہو۔ حضور نے پوچھا کہ کہاں دبایا ہے؟
عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو میں نے پی لیا۔ اتنی محبت کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے کہ خون دوسرے کا جو ہے وہ اس کی محبت میں اس کا خون منہ میں ڈالے اور نگل جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ تھے جن کو حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی۔ تو جب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ خون پی گیا ہوں میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جسم کے اندر میرا خون داخل ہو جائے گا اللہ جل جلالہ اس جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیں گے۔ اتنی محبت تھی۔ اور اسی غزوہ احد کے اندر اس سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیاہ فام تھے، خوبصورت نہیں تھے، غریب بھی تھے، فقیر تھے، تنگ دست تھے، حسب و نسب خاندان اتنا اچھا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت، بڑا عشق تھا ان کو۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں غریب آدمی، خاندان بھی کوئی بڑا نہیں ہے، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ اتنے میں ایک انصاری صحابی حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے، آئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے انصاری، اگر میں تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگوں تو کیا مجھے تو رشتہ دے دے گا؟ تو نے عرض کیا اللہ کے رسول اس سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں چلی جائے؟ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جلیبیب ہے، تم اپنی بیٹی اس کو دے دو۔ تو نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر میں گھر میں مشورہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ غریب سا ہے، خاندان بھی نہیں ہے، غلام آدمی ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے۔ بیٹی ان کی بڑی خوبصورت تھی۔ تو گھر میں گئے، بیوی سے مشورہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ ہم کیسے دے دیں، وہ غلام ہے، خاندان کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، ہماری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، تو ہم اس کو کیسے دے دیں؟ تو آپ حضور علیہ السلام سے جا کے معذرت کر لیں۔ تو جب اندر بیٹی سن رہی تھی، تو جب یہ انہوں نے کہا نا کہ اب جانے لگے، تو بیٹی نے آواز دی کہ ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس طرح حضور نے رشتے کے لیے کہا تھا اور ہمارا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے عرض کیا کہ ابا جان یہ نہ دیکھو کہ یہ رشتہ کس کے لیے جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ رشتہ مانگنے والا کون ہے۔ یہ دیکھو، یہ حضور علیہ السلام رشتہ مانگ رہے ہیں، میرا ایک اپنے غلام کے لیے مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ جب میرے آقا رشتہ مانگ رہے ہیں تو میرے فائدے کے لیے کچھ سوچا ہوگا، میرے نفع کے لیے کچھ سوچا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کر دے۔ تو حضور انہوں نے ہاں کر دی، رشتہ ہو گیا، شادی ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام سے بڑے عشق، بڑی محبت تھی ان کو۔ اور یہی صحابی جب غزوہ احد ہوا تو حضور علیہ اس میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے اس میں۔ تو حضور علیہ السلام جنگ کے بعد نکلے، بار دیکھوں میں اپنے صحابہ کو دیکھوں کون کہاں شہید ہوا ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے مختلف کا پوچھا، پھر پوچھا مجھے میرا جلیبیب بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے ڈھونڈا، دیکھا، پھر حضور کو لے کے گئے، دیکھا تو وہ 7 کافروں کے بیچ میں شہید پڑے، اور وہ کافر بھی مردہ پڑے۔ تو وہ شہید تو ہوئے لیکن اپنے ہاتھ سے 7 کافروں کو ذبح کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ اب وہیں حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی پڑے ہوئے ہیں، جن کا مسلح کیا گیا، جن کی آنکھیں نکالی گئیں، جن کا جسم کے 17 ٹکڑے کیے گئے اور جن کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام سے کیونکہ جلیبیب کو بھی بڑی محبت تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ دکھاؤ۔ صحابہ نے دکھایا، حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جلیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں، یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا قبر کھودو، جنازہ پڑھایا، اور خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جیسے بچے کو دفن کیا جاتا ہے ایسے حضور علیہ السلام نے ان کو قبر میں اتارا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر رش کر رہے تھے، اور صحابہ یہ تمنا کر رہے تھے، حضرت عمر جیسا آدمی بھی تمنا کر رہا تھا کہ کاش یہ جنازہ جلیبیب کا نہ ہوتا، یہ جنازہ میرا ہوتا، میری لاش ہوتی جس کو محمد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے۔
اتنی محبت کا اللہ کے نبی نے یہ صلہ دیا ان کو۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی غلامی، آپ علیہ السلام سے عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کو اللہ نے یہ عزتیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ صحابہ نے اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیوست کر دیا تھا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماذا اعددت لہا، تو قیامت کا پوچھ رہا ہے تو قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، بہت زیادہ نفل جمع نہیں کر رکھے، بہت زیادہ نفلی روزے جمع کر کے نہیں رکھے ہوئے، بہت زیادہ صدقات اور خیرات میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت ہے، میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر صحابہ کو حضور علیہ السلام کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور علیہ السلام کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت تھی۔ اور صحابہ کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہر چیز سے زیادہ تھی۔ صحابہ خوش اس لیے ہوئے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، لہذا ہمارا حشر بھی حضور کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت ہے، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ جب گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوتا ہوں، اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کا مجھے خیال آ جاتا ہے، اور خیال آتے ہی دل اور دماغ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ابھی اگر آپ کی آ کے زیارت نہ کی تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جان ہی نکل جائے گی۔ اتنی محبت ہے حضور علیہ السلام سے کہ اگر آپ کی ابھی زیارت نہ کی تو دل و دماغ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل کام کرنا چھوڑ دے گا اور جان نکل جائے گی، اور اسی وقت آ کے آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ لیکن عرض کیا اللہ کے رسول موت ہمیں بھی آئے گی، آپ بھی دنیا سے جائیں گے، آپ تو جنت کے بہت اونچے درجوں میں ہوں گے، آپ سے اللہ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، ہماری اگر پتہ نہیں نجات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہماری نجات ہو بھی گئی، اللہ نے بخشش بھی کر دی، تو آپ کے تو مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو جنت میں جب آپ کی زیارت نہ ہوگی تو جنت پہ کیسے گزرے گی؟ جنت کی ساری نعمتیں ہی مل جائیں اور پھر وہاں آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہو تو جنت میں کیسے گزرے گی؟ تو اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، تو وہاں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ میری زیارت کراتا رہے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیزو، حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے عشق جس کے دل میں نہیں ہے کامل درجے کا، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن محبت اور عشق کا نتیجہ اور پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی اطاعت کو آدمی اختیار کرے، آپ علیہ السلام کے سنت طریقوں کو آدمی اختیار کرے، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے لیے آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر آدمی کو یعنی غیر مسلم تو ہو سکتا ہے اس پر ناخوش ہو، شیطان تو اس پر غم کر سکتا ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضور کی آمد پر خوش نہ ہو۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا کہ خوش ہونے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ گھر میں اگر مہمان آ جائے نا تو بڑے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا کوئی مہمان آ جائے، کوئی بزرگ شخصیت آ جائے تو گھر کے بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اکرام اور اس کی عزت اور اس کے احترام کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں خوش ہوتے ہیں کہ آج گھر میں کھانا اچھا پکے گا،
آج شاید حلوہ بھی پک جائے، بریانی بھی پکے گی اور فلاں فلاں کھانا، آج ہم ان کی برکت سے ہم بھی مزے کر لیں گے۔ تو بچوں کی خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے، بڑے سنجیدہ لوگوں کی خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو یہی حال آج حضور علیہ السلام کی آمد پر بھی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، اس دفعہ کی جو پورے پاکستان میں، ہندوستان میں جو جشن عید میلاد النبی منایا گیا ہے، آپ اس کی ذرا ویڈیو نکال کے دیکھیں۔ اتنا حضور، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا حضور علیہ السلام کا دل اس جشن مبارک کے اوپر دکھا ہوگا، شاید پوری زندگی میں اتنا دل نہ دکھا ہوگا۔ اس لیے کہ امت کے اعمال ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن امت کے اعمال حضور علیہ السلام کے روضے پر حضور کو دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کچھ کر رہی ہے۔ اور اس دفعہ جو جشن منایا گیا، اب راجہ بازار میں جو مرکزی جلوس نکلا ہے، اس کے اندر جو اس کے افتتاح ہوا ہے، ایک واہیات قسم کی عورت، اس سے اس کا افتتاح کرایا گیا ہے، اور وہاں سب کے سامنے گانا بجانا ہو رہا ہے، اس سے جلوس کا افتتاح ہو رہا ہے جو حضور علیہ السلام کے نام پر نکلنے والا جلوس ہے۔ ملتان کے اندر کیا کیا ہے، ایک بہت بڑے جلوس، خوبصورت لڑکی کو میک اپ پہنا کے، اس کو دلہن بنا کے سارے عام بازار کی زینت بنایا ہوا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ نعتیں چل رہی ہیں حضور علیہ السلام کی آمد کی ہے۔ یہ اس ربیع الاول کی بات ہے۔ اور پھر جو اس پر کہتے ہیں، اس کو منع، اس کو کہتے ہیں یہ گستاخان نبی، ان کو خوشی نہیں حضور کی آمد کی۔ شیطان کو جو ہے غم ہوا تھا حضور کے آنے کا، ہم تو جشن منائیں گے۔ جب سے انہوں نے اس کا نام عید رکھا ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ عید تو خوشی کا ہوتا ہے، اور خوشی میں آدمی جو چاہے کرے۔ مخلوق عورتیں مرد ڈانس کر رہے ہیں، ماسیاں ڈانس کر رہی ہیں، پورے جسم ہل رہے ہیں، کیمروں کے سامنے ڈانس ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی ہے یہ۔ آسمان پتہ نہیں کیوں نہیں پھٹتا، زمین کیوں نہیں پھٹتی کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا نام لے کر اس طرح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اور ہماری حکومتیں ہیں، ان کی اپنی پالیسی کے خلاف تھوڑی سی بات ہو جائے، فوراً ساری ایجنسیاں حرکت میں آئیں گی۔ لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے حضور کے نام پر، یہ تماشا، اور نام اس کا رکھا ہے جشن عید میلاد النبی، اور ہو رہا ہے ریاست مدینہ کے نام لینے والوں کے ملک کے اندر۔ تو کوئی خیال نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیک کاٹے گئے ہیں، اس دفعہ بھی کیک کاٹے گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد مصطفیٰ لکھا ہوا، اس کے میم کے اوپر اس کے چھری چلا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یا رسول اللہ۔ یہ عشق حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ صحابہ نے تو حضور کی محبت اپنی جانیں قربان کی ہے، محبت کا نام لیتے ہیں اور جو ہے جشن کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے معاملات دیکھیں، ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، ہماری غمیاں کیسے ہو رہی ہیں، ہمارے کاروبار کیسے ہو رہے ہیں۔ کسی ایک کے اندر حضور کا طریقہ دکھائیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں عزیزوں، حضور علیہ السلام ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے، حضور کا نام نہ لینا۔ جو آدمی یہ کہے کہ ہم ان کا جشن نہیں ہے، ویسے ہم اپنا جو مرضی کرتے رہو، پھر جیسے الٹے ناچو، سیدھے ناچو، جو مرضی کرو، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا نام لے کر عورتوں کو ننگا کر کے باہر نکال دو، کہو کہ ہم حضور علیہ السلام کے نام کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے مشن کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام تو ایک جگہ بانسری کی آواز آ رہی تھی، آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور جب تک ساتھ والے سے پوچھا، جب تک آواز آتی رہی کانوں میں انگلیاں نہیں نکالی حضور علیہ السلام نے۔ تو آج حال کیا ہے؟ نام حضور کا ہے اور موسیقی چل رہی ہے، عورتوں کے ڈانس چل رہے ہیں۔ تو یہ اس کے ذمہ دار، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، عوام کو غلط جو ہے انہوں نے پٹی پڑھائی ہے، اس کا نام عید رکھا ہے۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں۔ تیسری عید کا نام شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں ہم درود شریف کا خاص اہتمام کریں، روزانہ کم از کم 1000 دفعہ ہم درود شریف پڑھیں۔ آج مجھے ساتھی نے بتایا، میں روزانہ، آپ نے بتایا تھا اس کے بعد روزانہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ مہینہ پورا اس کی نیت کر لیں کہ روزانہ جو ہے جتنا پڑھ سکیں، جو آدمی 1000 نہیں پڑھ سکتا 300 دفعہ پڑھے، 400 دفعہ پڑھے، 500 دفعہ پڑھے، تو روزانہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کا کہ یہ نشانی ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کریں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت صدقہ خیرات جو ہو سکے، کوئی اچھا کام کر کے نیت کریں کہ اس کا ثواب ہم حضور علیہ السلام کو پہنچا رہے ہیں، کریں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت پڑھیں۔